السلام علیکم ناظرین۔ اس قسط کے آغاز میں بامسی اور ترگت مہمان خانے کے ایک کمرے میں سونے لگتے ہیں، لیکن بامسی سو نہیں پاتا اور بہت بے چینی محسوس کرتا ہے۔ پھر وہ اپنا گدا اٹھا کر نیچے بچھاتا ہے اور کہتا ہے، یہ گدا میرا دشمن بن گیا ہے۔ ترگت مسکراتے ہوئے کہتا ہے، انسان کا دشمن گدا نہیں بلکہ تنہائی ہے بھائی۔ مجھے لگتا ہے کہ تم بھی تنہائی سے تنگ آ چکے ہو، اب سے تمہیں اس گدے پر نیند نہیں آئے گی۔ دوسری طرف اورال کہتا ہے، ارطغرل ہم سے آگے نکل گیا ہے، ہمیں اسے اس وقت روکنا چاہیے تھا جب وہ کمزور تھا۔ اب اسلحان سے شادی کرنا اور جاندار صاحب کے سائے میں رہنا اسے عذاب لگ رہا ہے۔ اس نے ہمیں سیدھا جواب دینے کی بجائے گول مول جواب دے دیا ہے۔ جاندار کہتا ہے، میں نے اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے، اگر اس نے انکار کیا تو جو بھی ضروری ہوا وہ کیا جائے گا۔ اسلحان کہتی ہے، بابا آپ نے ایک شادی شدہ آدمی کو میرے ساتھ شادی کی پیشکش کر کے ایک بہت بڑی قربانی دی ہے۔ میں آپ کی خاطر یہ رشتہ ساری زندگی کے لیے برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر ارطغرل صاحب نے اپنا رویہ ایسا ہی رکھا تو یہ شادی اچھائی نہیں بلکہ برائی لے کر آئے گی۔ اورال کہتا ہے، یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا ہے بابا۔ الیار غصے سے کہتا ہے، بھائی یہ سب ہم نے آپ کی گندگی کو صاف کرنے کے لیے قبول کیا ہے۔ اورال بھی غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے، واہ الیار واہ، تم کتنے اندھے ہو چکے ہو۔ ارطغرل ہمارے رزق کے پیچھے ہے۔ انلی بازار فتح کرنے کے بعد وہ اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھنے لگا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ صرف جاندار صاحب کی بیٹی لے کر مطمئن ہو جائے گا؟ یہ سن کر جاندار سخت غصے میں کہتا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کرو اورال۔ اسلحان روتی ہوئی باہر نکل جاتی ہے۔ الیار کہتا ہے، بھائی آپ کو کوئی خیال نہیں کہ آپ کے الفاظ کسی کو کتنا دکھ دے سکتے ہیں؟ آپ نے اسلحان کا دل توڑ دیا ہے۔ یہ کہہ کر الیار بھی باہر نکل جاتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد اورال کہتا ہے، آپ نے دیکھ لیا بابا، ارطغرل نے بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیا ہے۔ کیا ہم نے اس کا بہت زیادہ انتظار نہیں کر لیا؟ جاندار کہتا ہے، اور ہم کیا کر سکتے ہیں اورال؟ ہم اسے زبردستی تو نہیں کر سکتے کہ وہ ہمارا رشتہ دار بن جائے۔ اورال کہتا ہے، ہمیں ارطغرل کو رشتہ دار بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بابا، اس کا مسئلہ مجھے دیکھنے دیں۔ جاندار کہتا ہے، تم کیا کرو گے؟ اورال کہتا ہے، اگر ارطغرل نے ہماری پیشکش قبول نہ کی تو ہم بازار کو نکارہ کر دیں گے۔ ہم بازار کی طرف آنے والے قافلوں پر حملے کریں گے۔ قسطنطنیہ سے ایک بڑا قافلہ عنقریب آنے والا ہے۔ اگر یہ قافلہ وقت پر بازار نہ پہنچ سکا اور ڈاکوؤں کا شکار بن گیا تو اس کے بعد ارطغرل پر کوئی اعتماد نہیں کرے گا، بازار تباہ ہو جائے گا۔ تب ارطغرل کتے کی طرح آپ کے پاس آ کر معافی مانگے گا۔ جاندار غصے سے کہتا ہے، یہ کیا کہہ رہے ہو اورال؟ تم نے کب یہ سیکھ لیا کہ جاندار اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے کسی کو دھوکہ دے گا؟ اورال کہتا ہے، کیا ارطغرل نے اپنی موت کے بارے میں ہم سے جھوٹ نہیں بولا تھا اور ہنلی بازار حاصل کرنے کے لیے ہمیں دھوکہ نہیں دیا تھا؟ اس لیے اس کے ساتھ بھی وہی ہونا چاہیے جو وہ دوسروں کے ساتھ کرتا ہے۔ یہ سن کر جاندار سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ دوسری طرف ارطغرل حائمہ خاتون اور حکیم ارطغرل کے پاس بیٹھا تھا۔ ارطغرل کہتا ہے، جاویدار قبیلے والے بازار پر اپنا حق جتا رہے ہیں۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں، یہ تو قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ صرف کئی قبیلے نے ہی یہ خطرہ مول لیا تھا۔ حکیم ارطغرل کہتا ہے، اورال نے سمن کو مارا تھا اس لیے وہ اپنا حق جتا رہے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے، اس سے بھی ضروری یہ کہ وہ اسلحان کی شادی کئی قبیلے کے کسی آدمی سے کرانا چاہتے ہیں۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں، یہ تو اچھا ہے، ہم اس کی شادی دوندار سے کرا سکتے ہیں۔ میں بھی کچھ وقت سے یہ سوچ رہی تھی، اسلحان ایک خوبصورت اور بہادر لڑکی ہے۔ ارطغرل کہتا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اسلحان کی شادی میرے ساتھ کی جائے۔ یہ سن کر حائمہ خاتون چونک جاتی ہیں۔ حکیم ارطغرل کہتا ہے، جاندار صاحب کوئی بہت بڑا کھیل کھیل رہے ہیں۔ وہ اپنی بیٹی کی شادی ارطغرل صاحب سے اس لیے کرانا چاہتے ہیں تاکہ کئی قبیلہ ہمیشہ ان کی پہنچ میں رہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ دوندار ابھی بہت چھوٹا ہے اور اس کا سردار بننے کا امکان بہت کم ہے۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں، یہ تو بہت مشکل صورتحال ہے۔ اگر تم نے ان کی پیشکش ٹھکرا دی تو دونوں قبیلوں میں دشمنی پیدا ہونے کا خطرہ ہے، اور اگر تم نے شادی کر لی تو جاویدار قبیلہ ہمارے ساتھ مل جائے گا، لیکن حلیمہ سلطان بہت پریشان ہو جائے گی۔ ارطغرل حکیم ارطغرل سے پوچھتا ہے، آپ کیا کہتے ہیں ارطغرل بھائی؟ حکیم ارطغرل کہتا ہے، بہت سے بادشاہوں اور حکمرانوں نے سیاسی مقاصد کے لیے شادیاں کی ہیں۔ شادیاں طاقت میں اضافہ کرتی ہیں۔ آپ کے خواب بہت بڑے ہیں اور ان خوابوں کو پورا کرنے کے لیے ہم جاویدار قبیلے کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے، میں صبح تک اس بارے میں سوچوں گا والدہ۔ اگر میں نے رشتہ قبول کر لیا تو حلیمہ سے بات کرنے کی ذمہ داری آپ کی ہوگی۔ پھر ارطغرل حکیم ارطغرل سے پوچھتا ہے، کیا آپ نے ترک قبیلوں کی طرف خط بھجوا دیے ہیں؟ حکیم کہتا ہے، جی ہاں سردار، میں نے ان کو جمعے والے دن کی دعوت دی ہے۔ اس کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ حلیمہ سلطان ارطغرل کو تیار کرا رہی تھی۔ ارطغرل اس کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہے۔ حلیمہ کہتی ہے، جب بھی میں خوش ہوتی ہوں تو اس کے بعد مجھے کسی درد کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے، تم پریشان مت ہو حلیمہ، یہ درد صرف ہمیں مضبوط بناتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ سب ٹھیک ہے۔ حلیمہ کہتی ہے،
مجھے رزق یا کسی اور چیز کی پریشانی نہیں ہے ارطغرل، مجھے صرف آپ کے پیار کی پریشانی ہے کہ میں آپ کے قابل عورت بن سکوں۔ میں ہمیشہ آپ کا ساتھ دوں گی اور آپ کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دوں گی۔ ارطغرل کہتا ہے، میری حلیمہ، یہ آسمان اور زمین اس بات کے گواہ ہیں کہ جب تمہارا دل کانپے تو مجھے لگتا ہے کہ زلزلہ آ گیا ہو، اگر تمہارا ایک بھی آنسو گرے تو مجھے لگتا ہے کہ میں سمندر میں ڈوب گیا ہوں۔ تم یہ جان لو کہ میں کبھی بھی کچھ ایسا نہیں کروں گا جس سے تمہیں دکھ پہنچے۔ حلیمہ کہتی ہے، میں جانتی ہوں کہ آپ مجھے کبھی دکھ نہیں دو گے ارطغرل۔ پھر ارطغرل حلیمہ کا ماتھا چومتا ہے اور اپنے ہتھیار اٹھا کر باہر نکل جاتا ہے۔ باہر اسلحان اپنا گھوڑا تیار کر رہی تھی اور جانے کے لیے تیار تھی۔ اتنے میں ارطغرل اسے دیکھ کر اس کے پاس آ جاتا ہے اور کہتا ہے، مجھے جاندار صاحب دکھائی نہیں دے رہے۔ اسلحان کہتی ہے، میرے بابا صبح سویرے چلے گئے ہیں، وہ آپ کو اور زیادہ مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے، میں بھی بس نکلنے ہی والی تھی، آپ جانتے ہو کہ یہ جانے کا وقت ہے، قالینوں کی دکان پر کافی کام پڑا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے، کیا آپ دوسری عورتوں کا انتظار نہیں کرو گی؟ آپ کو یاد ہے کہ پچھلی دفعہ کیا ہوا تھا؟ کیا آپ واقعی اکیلی جانا چاہتی ہو؟ اسلحان کہتی ہے، ارطغرل صاحب، مجھے بابا نے ایک لڑکے کی طرح پروان چڑھایا ہے، میں اپنی حفاظت کرنا جانتی ہوں، اب مجھے اجازت دیجیے ارطغرل صاحب۔ یہ کہہ کر اسلحان گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے روانہ ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف ترگت اپنے سپاہیوں سے مہمان خانے کی صفائی کروانے میں مصروف تھا اور انہیں کہتا ہے، ارطغرل صاحب کے آنے سے پہلے سب کچھ صاف ہونا چاہیے۔ اتنے میں بامسی بھی آ جاتا ہے اور اس کے ساتھ گپ شپ کرنے لگتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد گنگت 2 برتن اٹھا کر لاتا ہے جس میں انگور کا رس اور شہد تھا۔ بامسی ترگت کو کہتا ہے، چلو ہم دونوں ایک مقابلہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے کون پہلے اپنا برتن خالی کرے گا، اور وہ بھی پانی پیے بغیر۔ ترگت کہتا ہے، ٹھیک ہے، جو بھی یہ مقابلہ جیتے گا وہ واپس قبیلے میں چلا جائے گا اور جو ہار جائے گا اسے اسی مہمان خانے میں رہنا پڑے گا۔ بامسی کہتا ہے، ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، میں اس پتھر والے محل سے آزاد ہونا چاہتا ہوں۔ پھر وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، کافی سارے سپاہی بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ پہلے ان دونوں کو انگور کا رس دیا جاتا ہے جسے وہ دونوں اکٹھے پی جاتے ہیں، پھر وہ شہد کھانا شروع کرتے ہیں اور دونوں اکٹھے ہی برتن خالی کر لیتے ہیں، جس کے بعد ان دونوں کے سر چکرانے لگتے ہیں۔ بامسی پوچھتا ہے، کیا تم ٹھیک ہو ترگت؟ ترگت کہتا ہے، جنگلی ریچھ، تم نے مجھے جلا دیا ہے، میں اندر اور باہر سے جلن محسوس کر رہا ہوں۔ بامسی کہتا ہے، ہاں بھائی، ہم دونوں جل گئے ہیں۔ پھر وہ دونوں فوراً پانی والے برتن پکڑ لیتے ہیں اور پینے لگتے ہیں۔ اس طرح دونوں کے درمیان مقابلہ برابر ہو جاتا ہے۔ پھر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور سب مل کر اللہ اکبر کے نعرے لگانے لگتے ہیں۔ دوسری طرف جاویدار قبیلے میں باتوحان واپس قبیلے میں پہنچتا ہے اور آل اس سے پوچھتا ہے، کیا خبر لائے ہو باتوحان؟ باتوحان کہتا ہے، وہ ہاچا تورین نہر سے سونا نکال رہا ہے ارطغرل کے لیے۔ اورال کہتا ہے، واہ ارطغرل واہ، اور میرے بابا اسے میری بہن کی شادی کرانا چاہتے ہیں، کیا بازار اور محل کافی نہیں تھا اس کے لیے؟ اب وہ ان زمینوں کے سونے پر بھی قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا ارطغرل، میں تمہارے ہاتھوں سے سب کچھ چھین لوں گا۔ باتوحان غمگین ہو کر کہتا ہے، آپ کے بابا اسلحان کی شادی ارطغرل کے ساتھ کیسے کرا سکتے ہیں؟ اورال کہتا ہے، کیا تم جانتے نہیں کہ میں زمینوں کی دولت ارطغرل کے ہاتھوں میں نہیں جانے دوں گا؟ باتوحان کہتا ہے، اگر آپ چاہیں تو ہم سونے کی کان پر حملہ کر کے سب کو مار سکتے ہیں بھائی۔ اورال کہتا ہے، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے باتوحان، آج شام کو میرے خیمے میں آنا، تم سے کچھ معاملات کے بارے میں بات کرنی ہے۔ دوسری طرف مہمان خانے کی صفائی مکمل ہو جاتی ہے اور ہر طرف کائی قبیلے کے جھنڈے لگا دیے جاتے ہیں۔ اتنے میں ارطغرل بھی وہاں پہنچ جاتا ہے۔ ترگت اسے خوش آمدید کہتا ہے۔ ارطغرل پوچھتا ہے، کیا صورتحال ہے ترگت؟ ترگت کہتا ہے، ہم نے مہمان خانے کا ہر پتھر صاف کر دیا ہے بھائی۔ بامسی کہتا ہے، ہم نے باورچی خانے سے حرام گوشت باہر پھینک دیا ہے بھائی، اب باورچی خانہ بھی صاف ہے۔ ارطغرل خوش ہو کر کہتا ہے، آپ کی کوششوں کا شکریہ بھائیو۔ پھر حکیم ارطغرل کہتا ہے، جب ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں ایک بازار دیکھا تو انہوں نے اس کی جگہ ایک نیا بازار بنانے کا حکم دیا، اور سب سے پہلا کام جو انہوں نے بازار میں کیا وہ حساب کتاب رکھنے والی تنظیم کا قیام تھا، کیونکہ جو بازار اپنا حساب کتاب ٹھیک نہیں رکھتا وہ قرض میں ڈوب جاتا ہے، اس لیے ہمیں بھی جلد سے جلد ایک حساب کتاب والا آدمی ڈھونڈ لینا چاہیے۔ ارطغرل کہتا ہے، ارطغرل بھائی، تو پھر آپ بازار سے کسی حساب کتاب والے آدمی کو تلاش کریں جو ایماندار اور محنتی ہو۔ حکیم کہتا ہے، جیسے آپ کا حکم سردار۔ پھر وہ باہر نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد ارطغرل ترگت کو کہتا ہے، تم میرے ساتھ آؤ۔ پھر وہ دونوں ایک طرف چلے جاتے ہیں۔ اتنے میں ہاچا تورین مہمان خانے میں پہنچتا ہے۔ ارطغرل اسے دیکھ کر کہتا ہے، آ جاؤ ہاچا تورین استاد۔ ہاچا تورین ارطغرل کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور ایک بڑا سا بیگ ارطغرل کے حوالے کرتا ہے جو سونے سے بھرا ہوا تھا۔ ہاچا تورین کہتا ہے، میں نے سوچا تھا جب میں بازار سے اوزار لینے جاؤں گا تو آپ کے لیے یہ لے کر جاؤں گا۔ ارطغرل کہتا ہے، بہت شکریہ ہاچا تورین استاد، اب ہماری کان ہمیں پھل دے رہی ہے تو ہمیں اس کو محفوظ بنانا ہوگا، میں گنگت اور سامسا کو وہاں کی حفاظت کے لیے بھیجوں گا۔ پھر ارطغرل ترگت کو کہتا ہے،
کچھ لوگ انلی بازار کے بدلے میں وہاں پر حملہ کر سکتے ہیں۔ گنکوت اور شامسا کو کہنا کہ وہ وہاں چوکنے رہیں۔ ترگت کہتا ہے جیسے آپ کا حکم سردار، پھر وہ فوراً وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد ہاچا تورین کہتا ہے سردار میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ سونے کی کان پر آ کر ہمیں شرف بخشیں۔ ارطغرل کہتا ہے جیسے ہی مجھے وقت ملا تو میں جلد آؤں گا انشاءاللہ۔ اس دوران ترگت شامسا اور گنکوت کو کہتا ہے اب سے تم دونوں سونے کی کان کی حفاظت کرو گے۔ اتنے میں حکیم ارتوک ایک آدمی کو لے کر ارطغرل کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے سردار میں آپ کو اس آدمی آلیکو سے متعارف کرانا چاہتا ہوں۔ اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔